الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم رؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلوات کے بعد حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ کاملہ کی حرمت میں اور اسوہ کاملہ کی تشکیل میں جاری اور ساری ہے۔ ہم نے پچھلی نشستوں کے اندر یہ بات عرض کی تھی کہ اسوہ رسول محض اتفاقی تسلسل نہیں اور محض حادثاتی حوالہ نہیں، بلکہ اسوہ رسول کی تشکیل میں اللہ وحدہ لا شریک کی عظیم مشیت کا عظیم تسلسل پذیر اہتمام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ابتدائے خلقت سے لے کر انتہائے فطرت تک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقی اور خلقی عظمتوں اور عصمتوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ حکمت یہ بتائی کہ اتنا بڑا اہتمام قدرت، اتنا بڑا انصرام اس لیے ہوا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ آئینہ حسن بنائیں کہ ہر شخص اپنی زندگی کے فطری حسن کی جب جستجو کرے تو جہاں کہیں اسے تراش خراش کی ضرورت ہو تو وہ خیالوں کی نظر نہ ہو جائے، بلکہ حسن جمال محمدی کے آئینے میں اتر کر خود کو دیکھ لے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن حقیقت میں اتر کر خود کو دیکھ لے، اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت میں اتر کر خود کو دیکھ لے، جہاں اس کی شخصیت اور کردار کے خد و خال میں معقولیت نظر آئے اسے قبول کر لے، اور جہاں اس آئینے میں دیکھتے ہوئے کوئی غیر معقول بات نظر آئے اس کو ریموو کر دے اپنے وجود سے، اپنی خواہشات سے، اپنے خیال سے، اور اپنے چہرے سے، اپنے ظاہر سے اور اپنے باطن سے۔ ایک سادی سی بات ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ میں شیشہ ہوں، انا مرآۃ ذات الجمال الحق، میں اللہ کے حسن کا شیشہ ہوں، جمال حق کا شیشہ ہوں۔ لہذا پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ محبوب ان سے کہہ دو اگر یہ جستجو رکھتے ہیں حقیقت کی تو ان کے خیال آرائی یا ذوق طبع پر ہم ان کی جستجو کا منظر نہیں بنیں گے، ان کو ہماری معرفت نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ طبعاً فطرتاً محبت بھی رکھتے ہیں ہم سے تو محبت تب برآور ثابت ہوگی، تب قابل قبول ہوگی جب تیرے نقوش قدم پر یہ چل کر آئیں۔ آپ ارشاد فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو تو پھر لوٹ آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھو جاؤ۔ جب تم اتباع میں کھو جاؤ گے تو اس وقت اللہ اپنے فضل و احسان سے تمہیں اپنی رحمت کے دامن میں ڈھانپ لے گا،
اور تمہارے دونوں گناہوں سے درگزر فرما دے گا، اور تمہارا تن بھی پاک کر دے گا اور من بھی پاک کر دے گا۔ دراصل اتباع رسول اور اسوہ رسول کا حوالہ کیوں آتا ہے زندگی کی عظمت کے لیے؟ وہ اس لیے آتا ہے کہ قرآن کریم نے اس کی حکمت کا ایک پیمانہ بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت سلیمہ کے اندر 4 حقیقتیں ایسی ہیں جو حقیقتیں اپنے مرتبہ میں اتنی بلند ہیں کہ ان حقیقتوں جیسی حقیقت کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور وہ حقیقت کیا ہے جو زندگی کے نکھار کے لیے بنیادی کردار ادا کرتی ہیں؟ علم ہے، عمل ہے، خلوص ہے، تقوی ہے۔ ان حقیقتوں کے آگے جو حقائق ہیں مجھے ہے، علم ہے، حکمت ہے، تزکیہ ہے، تصفیہ ہے، یہ سارے وہ حقائق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں، اور آپ ان حقائق پر آپ کے ارادے بھی غالب ہیں اور آپ کا کردار بھی غالب ہے۔ اس لیے اس غلبہ عظمت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، میرے حبیب زندگی کے ہر حسن کی عظمت پر آپ کا کردار غالب نظر آتا ہے، آپ صاحب خلق عظیم ہیں۔ اب ناظرین کرام، ہم نے چونکہ گفتگو کے اندر یہ بات کہی تھی کہ اسوہ حسنہ کی تشکیل کا جو تسلسل تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، وہ کتنے بڑے اہتمام قدرت کے ساتھ وابستہ تھا۔ عالم عامر کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب کو جب وجود بخشا تو پھر اس وجود رحمت پر، محبت پر اپنی نگاہوں کے پہرے لگا دیے، اپنی حفاظت کے پہرے لگا دیے۔ حالانکہ اس وقت نہ تو حالات کا کوئی خدشہ تھا، نہ کوئی ایسی صورت تھی، لیکن پھر بھی اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے ذمہ کرم پر اس وقت بھی یہ معاملہ ذمہ داری لی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم کے حوالے سے کہ میں اپنے محبوب کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کی حفاظت بھی فرماؤں، صیانت بھی فرماؤں، اور ساتھ ساتھ ان کی عصمت کا اہتمام بھی کرتا رہوں، تاکہ کائنات کے باسیوں کو جب میں نے علی الاطلاق کہنا ہے کہ تمہارے لیے روشن زندگی کی حقیقت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر ہے، تو لہذا لوٹ آؤ بلا کم و کاست، بلا سوچے۔ ہوتا ہے نا، کوئی کسی چیز کی دعوت دیتا ہے تو جس کو دعوت کی دی جاتی ہے وہ سوچتا ہے، ذہنی تراش خراش کے جائزے لیتا ہے کہ یار یہ دعوت کیسی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، پیش منظر کیا ہے، اور اس کے نتائج کیا ہیں، یہ باتیں سوچتا رہتا ہے انسان۔ مقاصد کیا ہیں، ہر ایک منظر نامے پر انسان کی نگاہ ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، لیکن ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کامل حقیقت ہیں کہ یہاں سوچوں پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے پابندی لگا دی ہے، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اگر تم نے سوچنا شروع کیا تو تمہارے اعمال باطل ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اس لیے کہ میں نے تمہاری سوچوں سے زیادہ بلند ہو کر اپنے محبوب کی حرمت کا اہتمام کیا ہے، عصمت کا اہتمام کیا ہے، حرمت کا اہتمام کیا ہے، شرافت کا اہتمام کیا ہے، بزرگیوں کا اہتمام کیا ہے۔ تو میں تو ابتدائے کائنات کے تصور سے بھی پہلے اپنے محبوب کو نگاہ حفاظت میں رکھے ہوئے ہوں، اور پھر وہ میری نگاہ حفاظت تسلسل پذیر رہی اپنی اس عظمت کے حوالے سے، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ اگر وہ عالم امر میں ظہور پذیر ہوئے، تشریف فرما ہوئے، تو ہم نے ہزاروں سال تک اپنی بے مثال نگاہوں کے سامنے ان کو رکھا، اور پھر ان کو مقام قرب میں رکھا، پھر مقام حب میں رکھا، پھر مقام رجا میں رکھا، پھر مقام خوف میں رکھا، پھر مقام حیا میں رکھا، اور پھر اس کے بعد پھر ہم نے 1,00,000 حجاب پیدا فرمایا نور کے، ہر حجاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 سال تک رہے۔ وہ نور کے ماحول میں، نور کی تقویم میں، نور کے مؤثرات میں جب طب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہی تو خلقتاً نور کی ساری حرمتیں سمٹ کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجود عظمت میں سما گئیں، بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ منبع نور بنا دیے گئے کہ کائنات نور کی ساری حرمتیں جو ہیں حضور کے نور کے ظہور سے اور تبسم کی خیرات سے اپنے وجود پذیر ہوئیں، اور ان کو ظہور ملا، وجود ملا ہے۔ یہ ہم اس کا پورا بایو ڈیٹا جو ہے بیان کر چکے ہیں پس منظر کے اندر، 3-4 پروگراموں کے اندر۔ اب دوبارہ ہم نہیں دہرائیں گے، جو کہ منزل بہت طویل ہے، اور
مسافت بھی طویل ہے اور راستے بھی پرخار ہیں۔ کس کو ہم بیان کر رہے ہیں؟ ذات رسول کو۔ پرخار اس لیے نہیں کہا کہ مجھے دقت ہو رہی ہے، مجھے تو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہر لمحے ہر لفظ کی روشن حقیقت کے اندر ایک نئی لذت محسوس ہوتی ہے، ایک نیا احساس بیدار ہوتا ہے، نئی شعور کی بالیدگی ملتی ہے، نئی فکر کی پرواز کا تقدس ملتا ہے۔ اس لیے پرخار نہیں میں کہہ رہا کہ مجھے یہاں کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ وہ ذات ہے جس کی حقیقتوں کو صرف خدا جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور ہمارے اسلاف یہ کہتے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت بات کرنا یہ پل صراط سے کم نہیں ہے۔ اگر حد ادب سے پیچھے رہ گئے تو بھی گئے، اور اگر حقیقت ادب سے آگے بڑھ گئے تو بھی گئے۔ اس لیے تو میں بڑے احتیاط کے ساتھ، جو مجھے توفیق ملی ہے اس احتیاط کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تو اتنا بلند و بالا ہے کہ فرشتوں کے رسول نے بھی حضور کی حرمتوں کو کبھی احاطہ نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو اللہ نے وہ کمالات، وہ شرافتیں، وہ عظمت عطا فرمائی ہیں کہ اس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی، کیونکہ آپ کا منصب تھا سید المرسلین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تھا خاتم النبیین۔ تو جس مرتبے کا منصب ہو اسی مرتبے کا اہتمام اور صلاحیت اور اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، صلاحیتوں کا۔ اب ناظرین کرام، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کاملہ کی تشکیل کے لیے جس وقت عالم امر سے لے کر عالم لاہوت، جبروت، ملکوت، ناسوت کی وادیوں سے یہ سارا تسلسل ہوتا رہا، پھر عالم شہادت میں حضور علیہ السلام کی ذات نے قدم انجا فرمایا، تو کریم آقا علیہ السلام کی ذات نے اس حوالے کو اپنی نبوی زبان سے یہ ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے جناب حضرت آدم علیہ السلام کی جبین عظمت میں ماتھے کا جمر بنا کر سجایا۔ اللہ اکبر۔ پھر میں ان سے منتقل ہوا شیش کی طرف، پھر ان سے منتقل ہوا آگے، پھر ثم انتقل من طیب الی طاہر ومن طاہر الی طیب حتی الی ان اوصلہ اللہ تعالی ابی عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام ومنہ الی امی آمنۃ بنت وہب صلوات اللہ تعالی علیہما، ثم اخرجتو یا ثم اخرجتو۔ پھر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر میرے ہر پاک پشت سے پاک رحم میں، پاک رحم سے پاک پشت میں منتقل ہوتا رہا۔ جب پاکیزگیاں اپنی معراج پر پہنچیں جس سے آگے کسی پاکیزگی کا امکان اور تصور بھی نہیں تھا، اللہ نے مجھے ان نفوس قدسیہ سے پیدا فرمایا ہے اور زمین میں مجھے ظہور پذیر فرمایا ہے، اور ان نفوس قدسیہ کے نام نامی لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے پہلا اسم گرامی محسن کائنات، محسن عالمین، مخدوم کائنات، ابو محمد، ابو احمد، ابو قسم حضرت عبداللہ صلوات اللہ تعالی علیہ، اور دوسرا اسم گرامی جس کا مسمى محسن عالمین، مخدوم کائنات، مخزن رحمت للعالمین، حضرت بی بی آمنہ صلوات اللہ تعالی علیہ کا وجود اقدس ہے۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے اس حوالے سے جب ان کی خلقی اور خلقی طہارت کے تقدس کو بیان فرمایا تو اس بات پر یہ وضاحت فرمائی، اشارہ دیا کہ میرا سارا خرام ناز عالم شہادت تک، پہلے عالم عامر سے لے کر عالم سماوات تک جو تسلسل رہا، اس میں میں نور کے جلووں میں اپنے آپ کو محسوس کرتا رہا، اور نور کے احساسوں میں، نور کی رعنائیوں کے اندر میں سرشار محبت رہا۔ پھر جب عالم لطافت کے بعد عالم شہادت آیا تو پھر جو اس کے ماحول میں جو خدائے ذوالجلال کے ہاں سب سے زیادہ مقدس وجود تھے، جس سے آگے کسی تقدس کا کوئی اعتبار ہی موجود نہیں ہے، امکان ہی موجود نہیں، تو اللہ نے اپنے اہتمام قدرت کے ساتھ مجھے ان نفوس قدسیہ میں رکھا۔ جبین آدم میں مجھے سجایا گیا،
پھر پشت نوح میں آیا، پھر پشت شیش میں آیا، پشت شیش میں علیہ السلام میں آیا، پھر پشت نوح میں آیا، چلتے چلتے میں پشت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، پشت ابراہیم علیہ السلام سے پشت اسماعیل میں پہنچا علیہ السلام، اور پھر نزار، کنانہ، قریش، بنی ہاشم اور بنی ہاشم، اور پھر بنی ہاشم سے عبد المطلب، پھر عبد المطلب سے بنی عبد المطلب۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے خاندانی پس منظر کو کیوں بیان فرمایا؟ حکمت یہ ہے کہ میرے وجود مقدس کو جب اللہ نے اسوہ بنایا ہے تو اس کا اہتمام قدرت دیکھو کہ اس نے مجھے ان نفوس قدسیہ سے گزارا ہے جہاں صرف لطافت ہے، جہاں صرف شرافت ہے، جہاں صرف حیا ہے، جہاں صرف تمکنت اور وقار ہے، جہاں صرف اور صرف اخلاص ہے، جن کے پیکروں کے اندر سخاوت ان کی فطرت بنی ہوئی ہے اور سچائی ان کا شعار ہے، حسن اخلاق میں وہ آسمان نظر آتے ہیں، کمال بندگی میں وہ انتہا کی عظمتوں کو چھو رہے ہیں، اور حسن زندگی میں وہ معیار بنے ہوئے ہیں۔ میں ان سے آیا ہوں۔ تو گویا اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے اسوہ حسنہ کی تشکیل میں جو فطری تسلسل تھا اہتمام کی صورت میں وہ بیان فرمایا، اور ایک خاص انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک اور عظمت میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ حبیب، ہم نے آپ کو صرف فطری تسلسل کے حوالے نہیں کیا، ہم نے جس جس پیکر میں آپ کو رکھا، خواہ وہ پشت عصمت ہے، خواہ وہ رحم رحمت ہے، تو میرے حبیب ہم نے پہلے اس کو شان مصطفیت بخشی، اس کی طبع عصمت کو اتنا وقار بخشا، اتنی بلندی بخشی، اتنا احترام بخشا کہ اس کا انگ انگ میرے حسن کے نور سے معمور ہوتا رہا، میری نگاہوں کے سرور سے مسرور ہوتا رہا، اور میری ہیبت، میری جلالت، میری قدرت کا وقار جو ہے اس کے سامنے منظر بن کر رہا، اور وہ ہمہ وقت میرے پیار کی مستی میں سرشار رہا، اور وہ ہمہ وقت میری تسبیح کرتا رہا۔ اس کا انگ انگ اور ہر احساس فطرت، بلکہ اس کا ایک ایک رواں رواں، رونگٹا رونگٹا اطاعت شعاری میں ایک امام بن کر رہا ہے۔ تو میرے حبیب ایسے نفوس قدسیہ کے اہتمام کے حوالے سے ہم نے تیرے وجود کو وہاں سے گزارا ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اس کی تفصیل میں ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم واصطفیٰ آدم نوحا واصطفیٰ نوح ابراہیم واصطفیٰ ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من بنی اسماعیل کنانہ واصطفیٰ من بنی کنانہ نزارہ واصطفیٰ من بنی نزارہ قریشہ واصطفیٰ من بنی قریش بنی ہاشم واصطفیٰ من بنی ہاشم بنی عبد المطلب واصطفانی انا مصطفیٰ من مصطفین۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے کیا خوبصورت مقام بیان فرمایا ہے، اور یہ اہتمام قدرت گواہی دے رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا جو پس منظر ہے وہ بھی شرافت مآب ہے، حرمت مآب ہے، عزت مآب ہے، وقار مآب ہے، کمال کے وہ لوگ تھے۔ اور یہ تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ابتدائے کائنات سے لے کر انتہائے کائنات تک خدا خدا ہو کر ان پر درود پڑھتا رہا۔ اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود کی بابت جب ہمیں حکم دیا تو ارشاد فرمایا، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس اعتبار سے اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے ایک پس منظر کی نقاب کشائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرا خاندان عظمیٰ وہ مقدس خاندان ہے جو میرے اس وقت کے اندر فطری محسوس میں بطور مؤثر آیا ہے۔ وہ اس قسم کے لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو اپنی نگاہ عاطفت میں رکھا تھا، نگاہ لطافت میں رکھا تھا، ہمہ وقت ہر وقت الطافات ربانیہ ان پر نازل ہوتے رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس جوہر مقدس کی حفاظت اور صیانت میں اپنی الوہی انتظام اہتمام میں کمال کر کے
وہ شرف بخشا، وہ عزت، وہ کمال بخشا، وہ وقار بخشا مجھے کہ کائنات کے کسی شخص کو کسی بھی حوالے سے انگشت نمائی کرنے کی اللہ تعالیٰ کی ذات نے گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ اب جو لوگ بھی بولتے اس حوالے سے اس کے خلاف، وہ خیال آرائی سے بولتے ہیں، اور ان کے خیال کی دنیا میں جھوٹ ہی ہوا کرتا ہے، وہ سچائی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کون سی ایسی بات ہے جس کا ایک لمحہ، ایک زبر زیر، ایک سطر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے خلاف کوئی سامنے آ سکے؟ جب ہے ہی نہیں، قدرت نے اپنے اہتمام عظمت کے ساتھ گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عبداللہ علیہ السلام کی ذات والا صفات تک اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمام نفوس قدسیہ کو اپنی رحمتوں سے، اپنے فضل و احسان سے مالا مال فرمایا تھا، اور ان کی تربیت اپنے آغوش رحمت میں فرمائی تھی۔ اہتمام قدرت کے حوالے سے ہر ایک کی خلقت کے اندر اور اس کے خلق کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے اہتمام قدرت کے ساتھ وہ کمال پیدا کیا کہ تمام اخلاق جو ہیں وہ اپنے وجود کی صنعت کے لیے ان کا نام لیا کرتے تھے۔ کوئی سخاوت کے ٹائٹل میں معروف ہے تو حضرت ہاشم علیہ السلام کی سخاوت یوں محسوس ہوتی ہے کہ جس طرح کائنات میں آسمان کا سائبان جو ہے یہ تن دیا گیا ہے، کہ جس طرح آسمان کے سائے سے کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی نہیں الگ ہو سکتا، اور کوئی نہیں آسمان کی سائے سے باہر نکل سکتا، تو ایسے ہی سخاوت ہاشم علیہ السلام میں اتنی وسعت تھی کہ اس ماحول کی کائنات کے سارے لوگ ان کی سخاوت سے مستفید ہوتے تھے، اور کوئی بھی ایک شخص ایسا نہیں جو کبھی اس بات کا شکوہ کرتا ہو کہ مجھے ان عظمتوں والے گھروں سے ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی نہ ہوئی ہو، یہ کہہ نہیں سکتا۔ جب بھی کوئی گیا ہے، جس حالت میں گیا ہے، جس صورت میں گیا ہے اور جس خواہش سے گیا ہے، تو ان لوگوں نے جو اللہ کی سخاوت کا مظہر ہیں، چونکہ ان کے وجود کے اندر اس حقیقت نے آنا ہے جو سخی الاسقیاء ہیں، کائنات کے سارے کرم جن کے دامن میں ہیں، کائنات کے سارے بھرم جن کی مزاج کی حرمت میں ہیں، کائنات کا سارا تقدس جن کے تقدس کو اللہ وحدہ لا شریک قرآن کی آیتوں میں بیان کر رہا ہے۔ اب اس سے آگے کوئی ہے جو بیان کر سکتا ہے؟ انسان کی زندگی جب تراش خراش سے گزرتی ہے، تجربات سے گزرتی ہے، حالات، واقعات اور اس وقت کے جو زمینی حقائق اور زمین کے باسی ہیں وہ شہادتیں مرتب کرتے ہیں، کردار اور رویوں پر ضرب تقسیم کر کے وہ بیان کرتے ہیں۔ جب تک زندگی گزرے نہیں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ اور نتیجہ کن بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ تجربہ کسی کے سامنے نہیں ہے۔ لیکن پوری کائنات کے اندر ایک حیات عصمت ایسی ہے جو ابھی وجود میں نہیں آئی، ابھی عالم شہادت کے تسلسل سے گزری نہیں ہے، اور ابھی کائنات کے اندر اس کا ظہور ہوا نہیں ہے، لیکن ظہور سے پہلے اس حیات عصمت کے تقدس کو اللہ نے شریعت کے تصور میں بیان فرمایا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی ذات نے ہر ایک کو اس حرمت کا حوالہ دے کر ہر ایک کو محو حیرت کر دیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک جل وعلا کی ذات والا صفات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل ہی ان کی سیرت کا تعین کر دیا تھا، اور ان کے احوال عظمت اور زندگی کے طرز حرمت کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود بھی بیان فرمایا اور انبیاء علیہ السلام بھی بیان فرماتے رہے۔ یہ قرآن پاک کے اندر ایک حوالہ آتا ہے، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ یہ سیرت مصطفیٰ، یہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا ریکارڈ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے تورات کے سینے میں بھی لکھا تھا، انجیل کے صفحات میں بھی رکھا تھا، اور زبور کے بھی لوح جبین پر یہ بات لکھی تھی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات والا صفات نے اس حوالے کو قائم اور دائم رکھا۔ حیرت ہے ابھی زندگی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات عظمت جو ہے وہ تجربے سے گزری نہیں ہے، تجربے سے پہلے اس کی حرمتوں کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، عصمتوں کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، وقار کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور جو اس زندگی سے ظہور پذیر ہونا تھا اس کو قبل از وقت بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا اعتماد ہے،
یہ کیسا انسان ہے جو ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے، لیکن اس کی ساری عظمتیں دنیا کو ساری عظمتوں سے روشناس کرا دیا گیا ہے، دنیا کو بتا دیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن پاک کا حوالہ جو میں نے پیش کیا تھا، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری عظمتیں تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود تھیں۔ اور تشخص کیا تھا؟ چند باتوں پر قرآن پاک نے نشاندہی کی ہے۔ یأمرہم بالمعروف، ہر نیکی کا وہ حکم دیتا ہے، یعنی اس کا تصور حیات، اس کی زندگی کا تصور ہر نیکی کا معیار ہے، اس کی ہر حرکت میں ایک کمال ہے، ہر احساس میں ایک جمال ہے، ہر 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 سانس میں ایک رونق حیات ہے۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور پھر اس کے مزاج میں اتنی لطافت ہے، اتنی کرامت اور شرافت ہے کہ وہ صاحب کرم ہر اس بات سے بچنے کا حکم دیتے ہیں جو بات انسان کے تقدس کے خلاف ہو، اس کی حرمت اور سوسائٹی کی حرمت کے خلاف ہو۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اس کی نگاہ میں اتنی وسعت ہے کہ ہر حقیقت کی حقیقت تک جا پہنچتی ہے، ہر جاندار چیز یا غیر جاندار چیز جس میں پاکیزگی دیکھتا ہے اپنی نگاہ سے، اس کو تمہارے لیے حلال قرار دیتا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جس چیز کے اندر وہ بےہودگی دیکھتا ہے، پلیدی دیکھتا ہے، جو انسان کے مزاج اور اخلاق سے ہٹ کر اس کی کوئی حقیقت ہے، جو اس کے خلاف ہے، تو میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشاندہی بھی کرتا ہے، اس کی حرمت کا فتویٰ بھی دیتا ہے، فیصلہ بھی دیتا ہے۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور پھر اس کی یہ شان ہے، اللہ اکبر، کوئی اگر بوجھ تھلے دب جائے تو وہ اپنی شان کریمی سے اس کا بوجھ اتار دیتے ہیں، خواہ وہ آخرت کا بوجھ ہو، دنیا کا بوجھ ہو۔ ہزاروں تجربات اس شہادت پر عینی شاہد ہیں، اس عظمت پر عینی گواہ ہیں، قرآن کی آیات بھی گواہ ہیں اور احادیث طیبات بھی گواہ ہیں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہزاروں واقعات اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جن توقوں نے انسانیت کو جکڑ رکھا تھا اور انسانیت کے تقدس سے ہٹائے رکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی ضرب کے ساتھ ان ساری زنجیروں کو توڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَعَزَّرُوهُ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، کمال کا جملہ ہے، بس کمال کے ہیں وہ لوگ، بلند بخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان کو دل سے قبول کیا ہے، اور جو وہ لے کر آئے ہیں اس کو بھی قبول کیا ہے قرآن کریم۔ وَعَزَّرُوهُ، اور پھر کمال کے ہیں وہ لوگ، بلند بخت ہیں وہ لوگ جو اس ذات والا صفات کی بلا قید اور بلا شرکت غیر تکریم کرتے ہیں، اور پھر اس کے دین کی مدد میں اپنے آپ کی خدمات پیش کرتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، پھر جو اس ذات نے جس نور سے متعارف کرایا قرآن مجید جو اس پر نازل ہوا ہے، وہ قرآن کریم کی تعلیمات میں اتر جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو اس اسوہ کی روشنی میں چلا اولئک ھم المفلحون، اللہ سند جاری فرما کر فرما رہے ہیں یہی لوگ ہیں جو فلاح والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یہی لوگ ہیں جو عظمت حیات کے سراغ تک جا پہنچے ہیں اور وقار حیات تک جا پہنچے ہیں، یہ با کمال قسم کے لوگ ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس حوالے سے ہماری گفتگو میں جو ہم نے آغاز کیا تھا اسوہ رسول کی تشکیل کا جو تسلسل ہے، اس تسلسل میں اگر وہ فطری قواعد تھیں تو روحانی حالات تھے، تو جس انداز کے جو بھی معاملات تھے، ہر معاملات کے اندر اہتمام قدرت اس قدر غالب نظر آتا ہے کہ کہیں کجی کا امکان تو کیا احتمال بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جس ذات والا صفات کو اللہ وحدہ لا شریک اس حرمت کے ساتھ مبعوث فرمائیں اور یہ اعتماد فرمائیں، اس اعتماد کے حوالے سے قرآن جیسی کتاب اس ذات پر نازل فرمائیں اور اسی اپنے کلام کے ضابطوں میں بطور ضابطہ یہ کہیں وما آتاکم الرسول
فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں عطا کر دیں اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا کرو، اور جس چیز سے رسول تمہیں روک دیں اس سے رک جایا کرو۔ اب بات بڑی سادہ سی ہے، لیکن کمال ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کتنا بڑا اعتماد کر لیا ہے پوری کائنات کے باسیوں کو، پوری کائنات کے باسیوں کو یہ ارشاد فرما دیا وما آتاکم الرسول۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ما عموم کے لیے وجہ ہے، یعنی کوئی حقیقت ایسی حقیقت نہیں جو اس ما کے معنی میں شامل نہ ہو۔ جس انداز میں جو کچھ رسول فرمائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ وحدہ لا شریک کو اپنے محبوب کے رویوں پر اتنا بڑا اعتماد تھا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلبی عظمتوں پر اتنا بڑا اعتماد تھا، ارادوں پر اتنا بڑا اعتماد تھا، یقین پر اتنا بڑا اعتماد تھا، طرز حیات کی حرمت پر اتنا بڑا اعتماد تھا، اور رویوں کے تقدس کی عظمت پر اتنا بڑا اعتماد تھا کہ خدائے ذوالجلال نے بغیر کسی دوسری تیسری شرط کے علی الاطلاق فرما دیا ہے رسول جو عطا کریں وہی حق ہے، اور جس سے وہ روک دے وہی حق ہے۔ یعنی ادھر ان کی زبان اقدس سے یا ان کے طرز عمل سے، رویے سے جس بھی چیز کا ظہور ہو وہی حق ہے، بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے تو قرآن اس حد تک آگے چلا گیا کہ ایک صحابی ہیں حضرت سعید بن مالہ رضی اللہ تعالیٰ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو عین نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے ان کو آواز دی، لیکن وہ نماز چونکہ مکمل نہیں کر پائے تھے، اس لیے انہوں نے سمجھا کہ میں نماز کو مکمل کر کے پھر حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ اس نے اتفاق کو قدرے تھوڑی سی دیر لگ گئی، فوراً لبیک نہیں کہہ پائے، جلدی جلدی نماز پڑھ کے دربار رسالت میں پہنچے۔ رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں نے آواز دی تھی تو فوراً لبیک کیوں نہیں کہا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ اس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ کیا قرآن پاک میں یہ بات اللہ نے واضح نہیں فرمائی کہ میرا رسول جب بھی تمہیں بلاؤ، تم جس بھی حال میں ہو، حال کو اس حالت پر چھوڑو، فوراً دربار رسالت میں آ جایا کرو۔ مطلب یہ ہوا وہ جو منظر موجود تھا جس حوالے سے قرآن پاک کی آیت بھی نازل ہوئی اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احساس دلوایا، وہ منظر کیا تھا؟ کوئی شخص خدا کی عبادت میں مصروف تھا، اور یہ وہ عمل ہے جس کی تبلیغ کے لیے 1.25 لاکھ پیغمبر آئے ہیں، لیکن کمال ہے رسول کے بلاوے کی کہ کوئی شخص جتنا مرضی اہم امر میں موجود ہو، جہاں کہیں ہو، جیسی بھی اس کی صورت ہو، جس بھی مقام پر ہو، جو ہی رسول کا بلاوا آئے تو ہر عظمت کو، ہر مقام کو قربان کرتا ہوا دربار رسالت میں آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا لما یحییکم، اگر تم رسول کے بلاوے میں آ جاؤ تو یہ تمہاری زندگی کی حقیقت اور عظمت ہے، تمہیں زندگی ملے گی رسول کے بلاوے پر لبیک کہنے میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلاوے سے دور رہنے میں زندگی تو کیا بہت بہت انسان پیچھے رہ جاتا ہے، بلکہ شرمندگی کے تسلسل میں اتر جاتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ کاملہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنا بڑا اہتمام فرمایا، جتنا بڑا اہتمام فرمایا اتنا بڑا اعتماد فرمایا۔ امت کو بھی چاہیے اسوہ رسول پر اعتماد کر کے اس میں اتر جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے اور اسوہ رسول میں اتر کر حسن زندگی کی جستجو کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔